السلام علیکم ناظرین، عمران خان کی یو این او میں کی جانے والی تقریر کا آج پاکستانیوں کو فائدہ ہوا اور اس کا فائدہ اس طرح دیکھنے میں آیا کہ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں انڈیا نے انتظامات کر رکھے تھے کہ 5 اگست کو صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رام کی تصویر وہاں پر لگائی جائے گی اور نیچے لکھا جائے گا جے شری رام، اور یہ تصویریں 3D میں لگائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر رام مندر کے حق میں اور مودی کے حق میں مظاہرہ کرنے کا بھی پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ پاکستان سمیت وہاں پر جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے مل کر ایک کوشش کی اور اس کا رزلٹ بھی انہیں مل گیا۔ دوستو، اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، امریکہ میں نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں انڈیا نے انتظامات کر رکھے تھے کہ 5 اگست کو صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رام کی تصویر وہاں لگائی جائے گی اور نیچے لکھا جائے گا جے شری رام، اور اس کے بعد نریندر مودی کے حق میں اور رام مندر کے حق میں وہاں پر مظاہرے ہوں گے۔ لیکن ایک بہت بڑی خبر دیکھنے میں آئی کہ پاکستان سمیت وہاں پر جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے وہاں پر مل کر کوشش کی اور اب اس کا رزلٹ بھی مل گیا۔ اصل میں وہاں پر آپ 3 کمپنیز کو اشتہارات دے سکتے ہیں۔ ایک کا نام ہے برانڈڈ سٹی، دوسری کمپنی کا نام ہے ڈزنی اور تیسری کا نام ہے کلیئر چینل۔ برانڈڈ سٹی کو تو مسلمانوں نے اپروچ کیا اور انہیں موٹیویٹ کیا، بتایا یہ انتہا پسند تنظیم ہے، اور عمران خان کی یو این او میں کی جانے والی تقریر کے حوالے دیے، ڈاکومنٹس جمع کیے گئے اور نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور دنیا کے دوسرے بڑے بڑے اخبارات کی ہیڈ لائنز ان تک پہنچائی گئیں کہ دیکھیں یہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں، پورے بھارت میں احتجاج چل رہا ہے، معاملات کیا ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے برانڈڈ سٹی کے ڈینس لیوائن نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں مودی یا بھارتی انتہا پسند تنظیموں کو یہاں پر شری رام کی تصویریں نہیں لگانے دیں گے۔ انہوں نے ان سے جو سپیس پکڑی ہوئی تھی وہ واپس کر دی گئی۔ اب باقی 2 کمپنیاں ہیں، یعنی ڈزنی اور کلیئر چینل۔ اب مودی سرکار خاص طور پر ڈزنی پر فل پریشر ڈال رہی ہے اور کلیئر چینل پر بھی کافی پریشر ڈالا جا چکا ہے کہ ہماری تصویریں ہر صورت میں ڈسپلے ہونی چاہیے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس سے ہندوؤں کی بہت زیادہ دل آزاری ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ بہت اہم علاقہ ہے اور روزانہ 3,80,000 کے قریب لوگ اس علاقے سے پیدل گزرتے ہیں اور تقریباً 1,15,000 ڈرائیورز اور پیسنجرز یہاں پر گاڑیوں سے آتے اور جاتے ہیں۔ اگر کوئی خاص محسوس دن آ جائے تو یہ تعداد 3,80,000 سے بڑھ کر 4,60,000 تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اتنا بڑا کمرشل ایریا ہے، اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ یہاں پر 1,80,000 لوگ ملازمت کرتے ہیں، یعنی اس علاقے میں ملازم ہیں، حتیٰ کہ رات 7 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک ہر روز تقریباً 85,000 سے 1,00,000 لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہاں پر اشتہار کی قیمت روزانہ کی تقریباً $5,000 سے لے کر $50,000 تک ہوتی ہے، اور اگر کوئی کمپنی یا برانڈ اس بل بورڈ کو مستقل طور پر اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے خریدے تو اسے ہر مہینے اس کی قیمت کے طور پر تقریباً $3 ملین ادا کرنے پڑتے ہیں، یعنی اس کی قیمت فیس بک اور گوگل سے بھی 4.5 گنا زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں بھارت کے اندر مزاج کیا ہے۔ وہاں پر جو عام ہندو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں، یہ صرف ہندوتوا والے ہیں، یعنی انتہا پسند ہندو جو اس کے حق میں ہیں، اور پوری آبادی میں، انڈیا کی آبادی میں ان کی تعداد 2-2.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے، آپ کو پورا رام مندر بنانے کے لیے کئی 100 کروڑ روپے چاہیے۔ اس کی حالی بلڈنگ کو دیکھیں تو یہ بلڈنگ ہی صرف 15 کروڑ کی ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک صرف کتنے پیسے اکٹھے ہو پائے ہیں؟ ابھی تک صرف 5 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو پایا ہے، یعنی ابھی آپ کو مزید کئی 100 کروڑ چاہیے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ عام ہندو کو پتہ ہے کہ یہ فسادات کا گڑھ بننے جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ڈونیشن دینے سے انکار کر دیا، ورنہ دنیا میں کسی بھی مذہب میں لوگ آنکھیں بند کر کے پیسے دے دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ سامنے آئی کہ کشمیر کے حق میں آپ نے بورڈز دیکھے ہوں گے، یہاں پر ایک ایڈورٹیزمنٹ چلی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ انڈیا کو جھٹکا لگا۔ اصل میں امریکہ کے قانون کے مطابق یہ صورتحال بنتی ہے کہ کوئی بھی انتہا پسند تنظیم وہاں آ کر اپنے حق میں احتجاج کر سکتی ہے،
اس کی اجازت تو وہ دے دیتے ہیں، لیکن انتہا پسند تنظیموں کو کسی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو جگہ دیں۔ اگر ایک کمپنی نے جگہ دینی بند کی اور انکار کر دیا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ مسلم کمیونٹی نے نیو یارک کے میئر کو خط لکھا، اسے ڈیٹا دیا، گورنر تک رسائی حاصل کی، اور کانگریس کے قانون سازوں تک رسائی حاصل کی کہ اس کام کو بند کیا جائے اور یہاں پر اشتہارات نہ دیں۔ اب اگر باقی دو کمپنیوں پر اتنا پریشر آ گیا ہے کہ ان کو بھی اس چیز سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اشتہارات روکنے پڑیں گے، اب ڈزنی یا کلیئر چینل کسی بھی وجہ سے ان کے رام مندر کے اشتہارات چلا دیتے ہیں، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی طرح عدالت میں ان کے خلاف پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے یہ حق بھی چھین لیا جائے، کیونکہ امریکی قانون کے مطابق آپ کسی بھی انتہا پسند تنظیم کے اشتہارات یہاں پر نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح اگر کسی بھی ڈکلیئرڈ انتہا پسند تنظیم کو اجازت دی جائے، یعنی ایسی انتہا پسند تنظیم جسے امریکہ میں انتہا پسند ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، اس کو اجازت دی جائے کہ وہ آئے اور یہاں پر اشتہارات چلائے، تو یہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی کوشش ہے، اور اس میں عمران خان کی تقریر کا بھی کردار ہے، لیکن اب عمران خان کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی، اور ریاست پاکستان کو بھی، کہ اگر آپ نے واقعی کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو آپ یہ کام تقریروں سے نہیں کر سکتے۔ تقریروں کا وقت گزر چکا ہے، اب آپ عملی طور پر کچھ کریں۔ وہاں پر کشمیری آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چائنا نے تو اپنے علاقے واپس لینے کے لیے ایسا ہی کیا ہے۔ اب دیکھ لیں چائنا مزید انڈیا کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس نے علاقے بھی قبضہ کر لیے، فنگر 8 سے فنگر 2 تک تقریباً چائنا نے علاقے قبضے میں کر لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیپال کو آگے کیا، نیپال سے نقشے جاری کروائے۔ اسی طرح آج پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی نقشہ جاری کریں، کشمیر کو اپنے نقشے کا حصہ بنائیں سرکاری طور پر، پاکستان نے بھی جاری کر دیا۔ اس طرح چائنا نے اپنے علاقے واپس لیے ہیں۔ اگر آپ نے علاقے لینے ہیں تو وہ تقریروں سے اور 1 منٹ خاموش رہ کر آپ وہ علاقے واپس نہیں لے سکتے، لہٰذا تقریروں کا اور اس طرح کے ہومیوپیتھک اقدامات کا وقت گزر چکا ہے۔ نیپال جیسا چھوٹا سا ملک، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جب وہ انڈیا کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ یہی وقت ہے کشمیر میں فوجیں اتارنے کا اور آزاد کروانے کا، ورنہ یاد رکھیں اگر کشمیر کو چائنا نے آزاد کروایا تو پھر چائنا کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ کشمیر ایک آزاد ملک بنے، نہ کہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اور اگر کشمیر آزاد ملک بنتا ہے، پاکستان کا حصہ نہیں بنتا، تو پاکستانیوں کی بے شمار قربانیاں جو آج تک دی گئی ہیں ان کا ہاتر ہوا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو دوستو، آخر پر میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔